اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انبیاء میں سے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل تھا۔ تمام انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 50 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مرتبہ آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کو بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ان کی کہانیوں سے مختلف اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ ان کے پاس گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے زور سے تھپڑ مار کر موت کے فرشتے کی ایک آنکھ باہر نکال دی۔ موت کا فرشتہ اپنے رب کے پاس واپس گیا اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ بحال کر دی اور فرمایا کہ واپس جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھ دے اور اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے بالوں کے برابر ان کو زندگی دے دی جائے گی۔ چنانچہ فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے بھی یہی کہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب رہنے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے ایک پتھر کے پھینکنے کے فاصلے پر مقدس سرزمین کے قریب لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا، جو راستے میں سرخ ریت کے پہاڑ کے قریب ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا تو موت کے فرشتے کا مقصد ان کی روح نکالنا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کے فرشتے کو تھپڑ مارنے کی وجہ یہ تھی، آپ اس خیال میں تھے کہ یہ کوئی عام آدمی ہے جو ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے۔ ناظرین، فرشتوں نے انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی زیارت کی۔ وہ بھی پہلے پہل نہ پہچان پائے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو پہچان لیتے تو انہیں کھانا پیش نہ کرتے، اور اگر لوط علیہ السلام انہیں پہچان لیتے تو انہیں اپنے قوم سے ان کی حفاظت کا اندیشہ نہ ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے فرشتے کو نہ پہچان سکے، اس حوالے سے یہ ایک عام بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیا ایک فرشتہ انسان کی شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ فرشتے بعض اوقات انسانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ فرشتوں کو انسان کی شکل میں بعض انبیاء نے دیکھا جنہوں نے انہیں انسان سمجھنے کی غلطی کی۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانوں کی شکل میں جو فرشتے آئے تھے وہ انہیں پہچان نہیں سکے اور انسان سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کبھی کبھی فرشتہ میرے پاس آدمی کی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے، اور میں اس کی بات کو سمجھتا ہوں اور یاد کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرشتہ مکمل آدمی کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ انسان کی شکل میں فرشتوں کو پہچاننا ناممکن ہوگا کہ جب تک کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ ایک فرشتہ ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی شکل میں فرشتے کو پہچان لیتے تھے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے تقوین ملتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو بک چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔